آج ہم سیم ہاؤس میں موجود ہیں اور آج ہم اناگوریٹ کرنے جا رہے ہیں کے پی ڈیجیٹل پالیسی اینڈ روڈ میپ 2030۔ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والا دور جتنا بھی ہے اس میں سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ ایک سیملیس طریقے سے ڈیجیٹل انداز میں لوگوں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ اس پہ آلریڈی کافی کام ہو رہا ہے۔ یہ جو آج ہم روڈ میپ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کے کچھ بنیادی پلرز ہیں اور پھر اس کے نیچے ہمارے کچھ خاص انٹرونشنز ہیں اور اس کے لیے ہمارے جو پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں ان کا بھی تعین کیا گیا ہے، اور جتنے بھی ہمارے یہ انٹرونشنز ہوں گے ان کا ایک باقاعدہ ٹائم لائن ہوگا اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس بندے نے کون سا کام کرنا ہے اور کب تک اس کی کمپلیشن ہونی ہے۔ بیسکلی یہ ایک ایکسٹینسو روڈ میپ ہے 2030 کا، جس میں کس طرح اس پروونس میں ڈیجیٹائزیشن، پبلک سروسز، اسکلز ڈیولپمنٹ، آئی ٹی انڈسٹری کی ڈیولپمنٹ، کیش لیس خیبر پختونخوا، اور کس طرح گورنمنٹ کے پروسیسز میں ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی لے کر آ سکتے ہیں۔ تو یہ پورے جتنے بھی ایریاز ہیں تو ان سب کو ایک کوریج دی گئی ہے، ایک ڈیٹیل روڈ میپ بنایا گیا ہے، اور اسی روڈ میپ کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا، کس طرح ایگزیکیوشن اس کی ہوگی، کون ذمہ دار ہوگا اور کن کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی، ساری کی ساری اس پالیسی کا پارٹ ہے۔ خیبر پختونخوا ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن پالیسی اینڈ روڈ میپ، یہ آپ سب کو ابھی بار کوڈ سے ہی آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے پرنٹ نہیں کیا۔ تو ایک پالیسی کو پرنٹ نہ کرنے سے ہمیں 10 لاکھ روپے بلکہ 10 لاکھ پلس روپوں کی بچت ہوئی ہے۔ ہمیں 3 درخت نہیں کاٹنے پڑے، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ یہ ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کی امانت ہے، ہمارے درخت۔ تو بدقسمتی سے یہاں پر جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے سرکاری کاموں میں، سرکاری دفاتر میں، تو یہ کاغذ درختوں سے ہی بنتے ہیں، تو دونوں طرف سے نقصان ہے۔ ایک درخت کی کٹائی، دوسرا جو ہماری انویسٹمنٹ ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لوگوں کے لیے آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہماری ڈیجیٹائزیشن ہے تمام ڈپارٹمنٹس کی، یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے کہ ان کو گھر بیٹھے ہی تمام چیزیں ایک کلک پر مل جاتی ہیں۔ اس سے پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا، کیونکہ یہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ایک نوجوان ہے جو کوہستان کا ہے، چترال کا ہے، ادھر جو ہے وزیرستان کا ہے، اس کو چھوٹا کام کرنے کے لیے بھی پشاور آنا پڑتا تھا، یہاں پر جو ہے مختلف دفاتر کے چکر لگانے پڑتے تھے، اور اس کے بعد اس کا کام یا ہو جاتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ تو جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی سے کوئی اتنی خاص اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں نہیں، تو اکثر لوگوں کے ساتھ کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، کیونکہ بہت کرایہ لگتا ہے۔ تو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے وہ بدقسمتی سے آ نہیں پاتے تھے یہاں پر۔ تبھی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو صرف نیٹ موجود ہیں اس ایریا میں، تو وہ اپنا تمام کام جو ہیں وہ سنگل کلک پر انشاءاللہ تعالیٰ کر پائے گا۔ اور 2030 تک ہمارے جتنے بھی تقریباً 900 پلس انٹرونشنز ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کے، تقریباً 34-35 ڈپارٹمنٹس کے، تمام چیزیں
इंशाअल्लाह ताला वो डिजिटाइज हो जाएंगे और हर बंदे को जो है एक क्लिक पर तमाम सहूलियात मैसर होंगी इंशाअल्लाह।